बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इसमें कोई शक नहीं है कि अब दिनों की बजाय बात घंटों की रह गई है। अब जब आप वीडियो देख रहे हैं तो इसके बाद मजमूई तौर पे सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे रह गए हैं, जिसके बाद इलेक्शन मुहिम खत्म हो जाएगी और अगले 48 घंटे के बाद पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का वक्त आ जाएगा और 8 फरवरी का दिन होगा। लेकिन उससे पहले तमाम तर कोशिशें, बल्ले का निशान ले लेना, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जेल में डाल देना, सजाएं देना, तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करना, कैंपेन न करने देना, उनको इलेक्शन से जबरदस्ती दस्तबरदार करवाना, ये संगीन इल्जामात हैं इस इलेक्शन के ऊपर और इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर। लेकिन मेरे ख्याल से दो लोगों को जरूर दाद देनी चाहिए। एक, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के लोगों को, कि वो ना तो खौफ ज़दा हो रहे हैं, ना वो जबर को मानने को तैयार हैं। नंबर 2, तहरीक इंसाफ के उन लोगों को जो तहरीक इंसाफ के इस मुश्किल वक्त में भी टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? देखें, इस तमाम तर मुश्किल में जहां पे उनके कारोबार तबाह किए जा रहे हैं, उनकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब है, उनकी फैमिलीज डिस्टर्ब है, उसके बावजूद टिकट भी लिए हैं, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, कैंपेन भी कर रहे हैं। देखिए, कहा जाता था तहरीक इंसाफ का कोई टिकट लेने वाला भी नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के टिकट लेने वाले आज कोई ऐसा हल्का बताएं जहां तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ना हो। वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, भरपूर लड़ रहे हैं। मैं उसकी मिसाल यूं देता हूं, आप 2002 के इलेक्शन में देख लीजिएगा कि क्या उस वक्त मुस्लिम लीग नून के तमाम हल्कों में उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। क्या मुस्लिम लीग नून ने 2002 में ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए थे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2024 के अंदर किए हैं, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ के ऊपर जो कुछ हो रहा है वो 2002 के अंदर मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी नहीं हुआ था, जब खुला मार्शल लॉ था। अब खबर क्या है जो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो खबर ये है कि जिस तरीके से एक तो हामिद मीर जो बात कर रहे थे, हमारी बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त तहरीक इंसाफ के सिवा कोई कौमी जमात नहीं है। कौमी जमात से मुराद यह होती है जो चारों सूबों की जमात हो। कौमी जमात होती है जो तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी की जमात हो, जो तमाम रीजन्स की जमात हो। तहरीक इंसाफ बिलाशुबा एक ऐसी जमात है राइट नाउ, और हमारा इमरान खान के अलावा कोई लीडर इस वक्त कौमी सतह पे नहीं है। मिसाल देना चाहता हूं, हामिद मीर आज ये बात कर रहे थे कि किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, एक वाहिद लीडर पाकिस्तान के चारों सूबों में जो ना सिर्फ इलेक्शन लड़ सकता है बल्कि चारों सूबों से इलेक्शन लड़ के जीत भी सकता है, उसका नाम इमरान खान है। और ये बात दुरुस्त है। अब परेशानी क्या है? परेशानी यह है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि लाहौर में N130 के अंदर 4 सर्वेस किए गए हैं और 4 सर्वेस में यह बताया गया है कि सब अच्छा नहीं है नवाज शरीफ के लिए। इस बात की तस्दीक आज मंसूर अली खान ने हम न्यूज की इलेक्शन ट्रांसमिशन में बैठ के की है, जिसमें वो कहते हैं कि इस वक्त लाहौर में 4 हलके हैं जहां पे शरीफ खानदान इलेक्शन लड़ रहा है। 14 में से 4 हलकों के ऊपर खुद लड़ रहे हैं शरीफ खानदान। N119 मरियम नवाज, N118 हमजा शहबाज शरीफ, 130 नवाज शरीफ, 100 आगे 23 जो है उसके अंदर शहबाज शरीफ। और अंदाजा करें कि इन हलकों में यह नहीं है कि उनके आगे पार्टी के लोग कैंपेन करे हो, शरीफ खानदान खुद कैंपेन करे। N119 में 1 से ज्यादा बार मरियम नवाज गई हैं, 130 में नवाज शरीफ को खुद रैली करनी पड़ी है। इसी तरह से 123 की सूरत हाल है। कल शहबाज शरीफ ने कसूर में बोलना है, जलसा करना है और जलसे के बाद वापस अपने हलके में भी आना है। इस तरह हमजा शहबाज शरीफ भी हैं। अब मंसूर के मुताबिक कि शरीफ फैमिली के चारों हलकों में से नवाज शरीफ की सीट N130 गैर महफूज है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त उनके लिए सूरत हाल क्या है। और फिर दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि एक सर्वे जो सामने आया है इलेक्शन से बिल्कुल अब घंटे ही कहना चाहिए, और वो सर्वे किसी पाकिस्तान के चैनल ने नहीं किया, किसी इलेक्शन से जुड़ी पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया। उर्दू न्यूज एक मीडिया आउटलेट है जो बेसिकली अरब मुल्क उसको ओन करते हैं या उनकी वो स्पॉन्सर्ड या फंडेड है।
انہوں نے ایک سروے کیا ہے کہ ایک تو ووٹ کس کو دینا ہے، تو اس سروے میں وہی نتیجہ آیا ہے جو آپ کہیں گے، پاکستان تحریک انصاف۔ لوگوں سے پوچھا گیا، اور میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ دونوں کی تعریف ہونی چاہیے، لوگوں کی بھی تعریف ہونی چاہیے، کہ تمام تر چیزوں کے باوجود، کنفیوژن، ڈر، خوف، اس کے باوجود لوگ یہ نہیں کہہ رہے ہم نے ووٹ نہیں کرنا، وہ کہہ رہے ہیں ووٹ کریں گے، نکلیں گے، جائیں گے، حق ادا کریں گے۔ اور میرے خیال سے یہ قوم کے اوپر قرض ہے۔ اگر آپ نے ووٹ نہ کیا تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا یہ کہنے کا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کل کو کرنے کا کہ یوں ہونا چاہیے۔ یہ آپ پہ فرض ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے الیکشن میں ووٹ ڈالنا۔ آپ نے ووٹ نہ ڈالا تو کہیں یہ نہ ہو جائے کہ آپ کے اس ووٹ نہ ڈالنے سے کسی جبر کرنے والے کی، کسی طاقت والے کی حمایت ہو جائے۔ تو اپنے حصے کی شمع جلانی ہے۔ تو اردو نیوز کا سروے جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ ووٹ کریں گے، تو 33.7% لوگوں نے مجموعی طور پہ یہ کہا کہ وہ تحریک انصاف کو ووٹ کریں گے، اور اس سے 10% کم 23% لوگوں نے کہا کہ ہم نون لیگ کو ووٹ کریں گے۔ اس صورتحال میں الیکشن سر پہ ہے، بلے کا نشان نہیں ہے، عمران خان کو سزائیں ہیں امیدواروں کو، اس کے باوجود تو پھر پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ داد کے مستحق تو ہیں۔ اور اب اگلی بات سن لیجئے، نواز شریف کو میدان میں اتارا گیا، کھلا میدان دیا گیا، مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ اگر اکیلا دوڑ کے بھی نواز شریف نمبر 1 نہیں آ رہا تو پھر مان لیجئے گڑبڑ ہے۔ پھر آپ بے شک کہتے رہیں، لیکن عمران خان اس ملک کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ آپ آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو دھوکہ تو دے سکتے ہیں، لیکن اس سے حقیقت جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ اب خبر ذرا سن لیجئے، خبر آلریڈی ہے، ظاہر ہے فیصل واوڈا کہتے رہے ہیں، دیگر لوگ کھل کے بول رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کھل کے نہیں بتا رہی وزیر اعظم کا امیدوار کون ہوگا، بھلا کیوں؟ وہی بات جو ہم پہلے سنتے آئے ہیں، اگر سمپل میجورٹی ہوئی جس میں مسلم لیگ نون اپنے ووٹوں سے وزیر اعظم بنا سکتی ہوئی تو جی نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے، اور اگر اتحادی حکومت بنانی پڑ گئی پھر نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہوں گے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اب ان کے اپنے بہت قریب لوگ، آسما شرازی، یہ کہہ رہی تھیں کہ جناب اگر اتحادی حکومت بنی تو مسلم لیگ نون کی جانب سے امیدوار وزیر اعظم کے شہباز شریف ہوں گے اور مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی۔ تو اب اس میں ایک تبصرہ وائس آف امریکہ کا بھی تھا، انہوں نے لکھا کہ پاکستان میں الیکشن کیا نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے؟ تو لکھا کہ مبصرین سمجھتے ہیں کہ انتخابات کے بعد ملک کی سیاسی صورتحال کیا ہوگی، اس بارے میں ابھی کچھ بھی واضح طور پہ نہیں کہا جا سکتا۔ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ مقتدر حلقوں کو نواز شریف بطور وزیر اعظم سوٹ نہیں کرتے۔ چلے ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں جو میں آپ کو کہہ رہا تھا بے چینی ہے۔ کل کا دن عمران خان کے لیے اہم کیوں ہے؟ ایک آپ کو خبر دی تھی کہ پنجاب میں جو محکمہ داخلہ ہے اس نے ایک رپورٹ جمع کرا دی ہے 9 مئی سے ریلیونٹ، کہ کتنا نقصان ہوا، اور بتایا گیا جی بالکل کالعدم تنظیم کی طرح تحریک انصاف نے حملے اور اس قسم کی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کابینہ کمیٹی بنائی گئی تھی وفاقی حکومت نے، انوار الحق کاکڑ کی حکومت نے، تو اس نے سانحہ 9 مئی سے متعلق رپورٹ تیار کر لی ہے، اور رواں ہفتے وہ نگران وزیر اعظم کو پیش کی جائے گا۔ ظاہر ہے اگلی حکومت آنے سے پہلے پروسیس کیا جائے گا۔ وہ ریکارڈ حاصل کرنے کے بعد جی 9 مئی کے جو اصل ذمہ دار ہیں، سہولت کار ہیں، اور اس پر عمل درآمد کرنے والوں کا تعین کر لیا گیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس سے اگلی خبر سن لیجئے، کل کا دن اہم کیوں ہے؟ کل کا دن اہم اس لیے ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر جو راولپنڈی میں 9 مئی کے حوالے سے 12 مقدمات درج کیے گئے ہیں، انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز آصف صاحب جو ہیں وہ کل سے اس میں باقاعدہ جیل ٹرائل شروع کر رہے ہیں۔ 498 ملزمان جو ہیں ان کا ٹرائل ہوگا، اور اس میں عمران خان بھی ہیں، شاہ محمود قریشی بھی ہیں، شیخ رشید بھی ہیں، اور ان کی جیل سے ہی حاضری ہوگی۔ اور اڈیالہ جیل کا جو کمیونٹی ہال ہے وہاں پہ لگے گی عدالت، اور اس حوالے سے پہلے ذرائع سے دعویٰ ہوا تھا، جو جیو نیوز کا دعویٰ تھا
کہ جی صداقت عباسی، واسق قیوم سمیت عمر تنویر بٹ جو ہیں وہ شیخ رشید اور عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے ہیں، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سانحہ 9 مئی کی جو پلاننگ ہے وہ لال حویلی میں ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کل ایک اور بھی امپورٹنٹ معاملہ ہونا ہے۔ عمران خان کی عدم پیروی کی بنیاد کے اوپر عبوری ضمانتیں کینسل کر دی گئی تھی، جس پہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا اور کہا تھا کہ آپ اس کو دوبارہ سنیں میرٹ کے اوپر۔ اس کے اوپر وکلاء کے دلائل ہوئے اور پھر کچھ چیزیں وکلاء کی مصروفیات کی وجہ سے، چونکہ ان دنوں میں یہ سائفر والا اور یہ سارے چل رہے تھے تو نہیں ہوا تھا، تو 9 مئی کے لاہور میں جو 7 مقدمات ہیں اس کے اوپر عمران خان کی عبوری درخواست ضمانت جو ہیں اس پہ سماعت کل ہوگی۔ اور اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان کی ضمانتیں خارج ہو جائیں گی؟ اگر خارج ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی اس میں بھی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، لاہور والے مقدمات کے اندر بھی، اور دوسری صورت میں اگر ضمانتیں ہو جاتی ہیں تو پھر معاملہ۔ تو اب اگلا فیز جو ہے، 2 چیزیں ہیں اب جو اڈیالہ جیل کے اندر اگلے چند دنوں کے اندر آپ کو سننے کو ملیں گی۔ ایک 9 مئی کے واقعات کو لے کے جلد از جلد اس چیز کو کیا جائے گا، اس کو وائنڈ اپ کیا جائے گا، اور دوسرا جو القادر ٹرسٹ جس کو آپ کہتے ہیں 190 ملین والا جو کیس ہے اس کو کیا جائے گا۔ لیکن اب یہ جو 9 مئی والا ہے، چونکہ اب باقی کیسز وائنڈ اپ کر لیے گئے ہیں، اور جو لوگ ان کے سپوکس پرسن ہیں میڈیا میں وہ کہتے ہیں جی ہم نے جو چیزیں کرنی تھی کہ عمران خان کو مالی طور پہ ثابت جو کرنا تھا، اخلاقی طور پہ کرنا تھا، تو اب آخری جو کیس ہوگا وہ 9 مئی ہوگا، تو اس کا باضابطہ ٹرائل جو ہے وہ کل سے شروع ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو پھر مزید اپڈیٹس جو کل دیں گے انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔